دوستو، ایک ایسی سلطنت جو چند دہائیوں میں ریگستانوں سے نکل کر 3 بر اعظم تک پھیل گئی، جس کے قافلے بحر اوقیانوس کے کنارے تک پہنچے اور جس کے لشکر سندھ کے دروازوں پر کھڑے تھے۔ یہ کہانی صرف فتوحات کی نہیں، یہ کہانی قوت، نظام، سیاست اور ان غلطیوں کی ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے اموی سلطنت کی، دنیا کی پہلی حقیقی سپر پاور کی کہانی۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ اموی سلطنت کیسے اتری، کیسے پھیلی اور پھر کیسے اپنی ہی اندرونی کمزوریوں کا شکار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست بنیادی طور پر عدل، مشورہ اور سادہ نظام پر قائم رہی، لیکن جیسے جیسے ریاست پھیلتی گئی اسے ایک مضبوط انتظامی نظام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ 656 سی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے میں فتنہ پیدا ہوا۔ یہیں سے سیاست نے ایک نیا رخ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جمل اور صفین جیسی جنگیں ہوئیں اور اسلامی سلطنت 2 بڑے کیمپس میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ 661 سی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھالی۔ یہیں سے اموی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے نسبتاً تھمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نظام کو اہمیت دینا شروع کر لی۔ دمشق کو دارالحکومت بنایا گیا، ایک شہر جو رومی اور فارسی ایڈمنسٹریٹو تجربے کا مرکز تھا۔ یہیں اموی سلطنت کا پہلا بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ یہ صرف ایک دینی ریاست نہیں رہی، یہ ایک مکمل ریاستی نظام بن چکا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ باقاعدہ دیوانز قائم کیے، پوسٹل سسٹم شروع کیا اور گورنرز کو مرکزی حکومت کے ذریعے جواب دہ بنایا۔ یہ قدم سلطنت کو سٹیبلٹی دیتا گیا۔ لیکن ایک فیصلہ تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ یہیں سے وراثتی حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 680 سی کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور اہم موڑ ہے۔ یہ سیاسی اختلاف تھا، لیکن اس کے اثرات روحانی اور معاشرتی دونوں تھے۔ اس واقعے نے اموی حکومت کی اخلاقی حیثیت پر گہرا سوال چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود اموی سلطنت گرتی نہیں بلکہ اور زیادہ پھیلتی ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں اموی ایکسپینشن کے دور میں۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں سلطنت دوبارہ مستحکم ہوتی ہے۔ عربی کو دفتری زبان قرار دیا جاتا ہے، سکوں پر اسلامی نشانات لگائے جاتے ہیں۔ یہ صرف زبان یا کرنسی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آئیڈینٹی کا اعلان تھا۔ اموی لشکر مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں بڑھتے ہیں۔ مغرب میں نارتھ افریقہ فتح ہوتا ہے، قیروان جیسے شہر قائم ہوتے ہیں۔ 711 سی میں طارق بن زیاد جبرالٹر کے قریب اترتا ہے۔ یہاں ایک مشہور روایت ملتی ہے کہ اس نے کشتیاں جلا دی تھیں، لیکن تاریخ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ یہ صرف ایک لیجنڈ کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اموی فوج نے ویزیگوت کنگڈم کو شکست دی اور اندلس میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ مشرق میں اموی قوت سینٹرل ایشیا تک پہنچتی ہے۔ بخارا، سمرقند اور سندھ تک اسلامی حکمرانی پھیل جاتی ہے۔
محمد بن قاسم کے ذریعے سندھ فتح ہوتا ہے، ایک سیاسی اور تجارتی ضرورت کے تحت۔ اس وقت اموی سلطنت 3 بر اعظم پر پھیل چکی تھی: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ دنیا میں اس وقت کوئی اور قوت اتنی وسیع نہیں تھی۔ یہ تھی دنیا کی پہلی سپر پاور۔ لیکن ہر سپر پاور اپنی کمزوریاں بھی ساتھ لاتی ہے۔ اموی حکمرانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نسلی اور قبائلی عصبیت۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ عربی نسب کو غیر عربی مسلمانوں پر برتری حاصل تھی۔ ان غیر عربی مسلمانوں کو موالی کہا جاتا تھا۔ اسلام برابری سکھاتا ہے، لیکن نظام برابری نہیں دے رہا تھا۔ ٹیکسس کا نظام غیر عربی مسلمانوں کے لیے مختلف تھا۔ یہ بات دھیرے دھیرے بغاوت میں بدلنے لگی۔ دوسرا مسئلہ تھا سلطنت کا بے حد پھیل جانا، جس کی وجہ سے مواصلات کا نظام سست تھا۔ نتیجتاً گورنرز اکثر مرکز سے زیادہ طاقتور ہو جاتے تھے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک مسئلہ، سیاسی ظلم اور اختلاف کا دباؤ۔ ہر مخالفت کو بغاوت سمجھا گیا۔ اس سے ناراضگی اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ 740 سی ای کے بعد اموی سلطنت اندر سے کمزور ہونے لگی۔ خارجی بغاوتیں، شیعہ مطالبات اور موالی کی بے چینی ایک طوفان بن چکی تھی۔ خراسان میں ایک نیا نعرہ ابھرتا ہے: الرضا من آل محمد۔ یہیں سے عباسیوں کی تحریک شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہ واقعات کی جنگ تھی۔ 750 سی ای، زاب کی جنگ۔ اموی فوج شکست کھاتی ہے۔ دمشق گر جاتا ہے۔ اموی سلطنت کا مرکزی دور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اموی خاندان کا ایک فرد عبد الرحمن قتل عام سے بچ کر اندلس پہنچتا ہے۔ وہاں ایک نئی اموی ریاست قائم ہوتی ہے، قرطبہ کی اموی سلطنت۔ یہ دکھاتا ہے کہ اموی نظام پوری طرح ناکام نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف مشرق میں ختم ہوا۔ اموی امپائر نے دنیا کو یہ سکھایا کہ قوت صرف جنگ سے نہیں آتی، قوت نظام، ایڈمنسٹریشن اور ویژن سے آتی ہے۔ لیکن تاریخ یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب عدل کمزور ہو جائے، جب برابری ختم ہو جائے اور جب عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے تو سب سے بڑی سلطنت بھی گر سکتی ہے۔ اموی سلطنت دنیا کی پہلی سپر پاور تھی، لیکن ہر سپر پاور کی طرح وہ اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ یہ تھی اموی سلطنت کی کہانی، عروج، قوت اور زوال کی ایک پر اثر داستان۔